कमीशन में आज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। सियासी जमातों के मुतालबे पर कल तारीख में तोसी की गई थी। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल करेंगे। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 दिनों में लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि 99 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सूबाई असम्बली नशिस्तों पर 2129 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। 240 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। मौका मिलने के बावजूद शफाफ इलेक्शन नहीं कराया। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है। इस फैसले से हमें दुख हुआ। हम अदालत जाएंगे, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। मजीद कहा, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत की हैं। चनियोट में सीटीडी का ऑपरेशन। फैसलाबाद में हसास इदारे पर हमले समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। दहशतगर्द गजनफर नदीम नामी दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे तलाश जारी रखे हुए थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम को एक और झटका। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली फिटनेस मसाइल के बायस सीरीज से बाहर हो गए। नुमान अली मेलबर्न में अपेंडिक्स का शिकार हुए। मेलबर्न में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आज शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। नुमान अली सीरीज के बकिया दोनों मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। मुल्क भर में सर्दी और धुंध जारी। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर में रात तेज हवा और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। MBBS दाखिला टेस्ट नताइज के हवाले से अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू करार दे दिया। 2022 में MD कैट टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवार 2024 तक इसी टेस्ट में दाखिला ले सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल बोटा की अहम मुलाकात। कराची में होने वाली मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस का फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई वफ्द की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल में मुश्किलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को हिदायत जारी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। सेहूनी फोर्सेस की जब्बालिया, नसीरा, दीरुल बला, खान यूनस और रफा में शदीद बमबारी। 2 रोज में 400 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। शोहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में मुतवातर इमदाद यरगमालियों की रिहाई के हक में करारदाद मंजूर।
درگاہ حضرت لال شہباز قلندر سے سونا اور چاندی چوری ہونے کا معاملہ، درگاہ کے مینیجر زبیر بلوچ کی معطلی، تنخواہ اور پینشن روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ درگاہ حضرت لال شہباز قلندر سے زبیر بلوچ نے علی رضا گوپانگ سے مل کر سونا اور چاندی چوری کیا تھا۔ اور جو گایا امر کر دیا، سروں کی ملکہ کو جدا ہوئے 23 برس بیت گئے۔ نور جہاں کی سریلی آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس کھولتی ہے۔ سریلی آواز کی بدولت ملکہ ترنم کا خطاب ملا۔ حکومت نے خدمات میں اعتراف پر نور جہاں کو صدارتی ایوارڈ اور دیگر اعزازات سے نوازا۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کی ایکسپریس نیوز سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہت کمزور ہے، فوری معاملہ ہے، ہم عدالت جائیں گے، اس فیصلے سے ہمیں دکھ ہوا، ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر علی سے۔ جی یاسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، بیرسٹر گوہر سے ہماری اب سے تھوڑی دیر قبل بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کافی تضاد ہے اور یہ فیصلہ کافی کمزور ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر کریں گے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی وہ رجوع کریں گے۔ تو اب سے تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ آ جائیں، یہاں پر ریٹ فائل کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ ابھی انہیں الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ نہیں ملا ہے، تحریری فیصلہ مل جائے تو وہ اس حوالے سے عدالت سے رجوع کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر کافی دکھ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانبدار ہے اور تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس کے حوالے سے پلان بی بھی ہے، فی الحال وہ پلان بی ظاہر نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن میں آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر کل تاریخ میں توسیع کی گئی تھی۔ ریٹرننگ افسران اتوار تک دفتری اوقات میں کاغذات وصول کریں گے۔ امیدوار کل تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ الیکشن کمیشن میں آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر کل تاریخ میں توسیع کی گئی تھی۔ ریٹرننگ افسران اتوار تک دفتری اوقات میں کاغذات وصول کریں گے۔ امیدوار کل تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ الیکشن کمیشن میں آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر کل تاریخ میں توسیع کی گئی تھی۔ ریٹرننگ افسران اتوار تک دفتری اوقات میں کاغذات وصول کریں گے۔ امیدوار کل تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن میں آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پر بات کریں گے محمد ہارون سے۔ جی ہارون، بتائیے گا، آج ابھی تک کاغذات جمع ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، کل جو ہے الیکشن کمیشن نے 2 روز کی جو ہے کاغذات جمع کروانے اور وصول کرنے میں 2 روز کی توسیع کر دی تھی، جس کے بعد آج صبح سے جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کاغذ لینے یا جمع کروانے کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سست روی کا شکار ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ابھی آج یہاں پر پہنچے ہیں۔ کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں، جہاں پر مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی خواتین کی کاغذات جمع ہونے، اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کی جو اقلیتوں کی نشستیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی کے 152 اور صوبائی اسمبلی کے 468 کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر خواتین کی جو کاغذات نامزدگی، اس میں جو بڑے نام جنہوں نے کل کاغذات جمع بھی کروائے، اس میں شمائلہ رانا تھیں، ذکیہ شاہ نواز تھی، صنم جاوید تھی، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ جبکہ اگر ہم اوورآل لاہور کی بات کرتے ہیں تو 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 30 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ ان 14 قومی اسمبلی کے حلقوں میں جو ہے اب تک کاغذات نامزدگی کسی بڑے جو لیڈر اسے جمع نہیں کروائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے تھے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی وصول کیے گئے ہیں، لیکن وہ کل جمع کروائیں گے اور ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون کے قائدین کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی کل ہی جمع کروائے جائیں گے۔ پاکستان استحکام پارٹی جو ہے اس کے صدر علیم خان نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دی تھے۔ اس کے علاوہ اون چودھری نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ یہ لاہور کے جو بڑے حلقے ہیں وہاں پر کانٹے دار مقابلے کی بھی توقع ہے اس مرتبہ۔ صحیح، کانٹے دار مقابلہ بھی متوقع ہے۔ محمد ہارون، آپ کا شکریہ۔ ایم بی بی ایس داخلہ ٹیسٹ نتائج کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نومبر 2022 کا ایم ڈی کیٹ رزلٹ 2 سال کے لیے موضوع قرار دے دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق 2022 میں MD کیٹ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے امیدوار 2024 تک میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے اہل ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کر دیا۔